تقوی کے سلسلے میں عنوان قائم کیا گیا اور آپ حضرات کے سامنے تسلسل کے ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ تقوی کے کیا طریقہ ہے، فضیلت کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تقوی اختیار کرنے کے بارے میں قرآن پاک میں بہت وسیع عنوان ہے، سال بھر کہتے رہیں تب بھی کم ہے تقوی سے متعلق جو قرآن نے بیان کیا۔ عام طور پر مستورات یہاں موجود ہیں۔ تقوی کے سلسلے میں نکاح کے خطبے میں بھی 4 مرتبہ تقوی کا لفظ استعمال ہوا۔ میں آپ لوگوں کو چند باتیں جو قرآن پاک میں تقوی کے بارے میں بتائی گئی وہ بتا دیتا ہوں، اور خصوصاً نکاح کے سلسلے میں جو باتیں بتائی گئی وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسنون خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور اس مسنون خطبے میں 4 آیتیں پڑھتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ نکاح کا خطبہ ہوتا تھا تو نکاح کے خطبے میں 4 مرتبہ تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ 4 آیتیں پڑھی 4 مرتبہ تقوی ہے، یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا اس آیت کی تلاوت کرنے کا یہ تھا، اے لوگو، دیکھو سب سے پہلے یہاں خطاب ہوا ہے، تقوی کی بات آ رہی ہے، لوگ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان تقوی کرتا ہے، لوگ کیا تقوی کرتے ہیں؟ لوگ تو تمام انسانوں کو لوگ کہتے ہیں، بولنا کیا چاہیے تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہی تو ہے تقوی، بے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ لیکن یہاں کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ یہاں علماء فرماتے ہیں یہاں ناس سے مراد کیا؟ اے لوگوں میں 2 خطاب، یہ کہے امت اجابت، امت دعوت۔ امت دعوت ان لوگوں کو کہتے جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، امت اجابت ان کو کہتے جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلام میں جو داخل ہو چکے ہیں ان سے یوں کہا جا رہا ہے تم ایسا یہ تقوی اختیار کرو کہ تمہارے تقوی نمونہ بن جائیں امت دعوت، یعنی جو لوگ اسلام قبول نہیں کیے ان لوگوں کے لیے۔ اس سے کیا مطلب؟ یہ بنیں گے تقوی کا نمونہ، وہ تمہیں دیکھ کر زیراکس کاپی بنیں گے، اختیار کریں گے، دھیرے دھیرے اسلام سمجھیں گے۔ تو اس کے لیے گویا تقوی اختیار کرنا 2 نیت سے، یہ خود کی نیت سے، ایک تمام لوگوں کو آپ کے تقوی کا اثر پڑے اس کی نیت سے۔ اس لیے کیا کہا؟ اب سوال پیدا ہوا شادی میں یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ آیت شادی میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں جو محبتیں ہوتی ہیں وہ محبت اڑوس پڑوس میں پھیلتی ہیں، لڑکا بھی متقی، لڑکی بھی متقی، یہ بھی پرہیزگار، یہ بھی پرہیزگار، اولاد بھی متقی، تو اس کا اثر معاشرے پر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ سب سے زیادہ امت دعوت کو متاثر کرنے والی چیز یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ۔ تو نکاح میں اس لیے پڑھتے ہیں تقوی تمہارے اختیار کرنا، اس لیے تم بھی متقی بنو، تم بھی متقیہ بنو، تاکہ تمہاری اولاد متقی بنے اور اس کا اثر معاشرے پر پڑے اور معاشرہ تم سے اثر لے۔ باپ ہو تو ایسا، بیوی ہو تو ایسی، بچے ہو تو ایسے، تب جا کر اس معاشرے کا ماحول بدلے گا۔ اس لیے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ دوسری بات، اتقوا کہنے کا منشا کیا ہے؟
اتقو سے مراد یہاں ڈر جو لغوی ترجمہ ہے، ایک ہے تقوی کا اصطلاحی ترجمہ جیسے کہ میں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا قول بھی نقل کیا، ایک ہے تقوی کا لغوی ترجمہ۔ لغوی ترجمہ کیا؟ ڈرو، اتقوا اللہ، ڈرو۔ تو یہ اللہ سے ڈرنا کیسے؟ بھئی اللہ سے کیوں ڈرے؟ بھئی ایک آدمی جس آدمی کی عظمت، بڑائی، وقار کسی کے دل میں ہو اسی سے وہ ڈرے گا۔ بھئی ایک آدمی کی وہ کون جانتا ہی نہیں، کیوں ڈرے گا بھی اس سے؟ وہ چاہے بڑا سا بڑا انسان کیوں نہ ہو، دوسرا انسان اس سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ اسے جانتا ہی نہیں، جانے گا تبھی تو ڈرے گا۔ تو یہاں اتقوا اللہ، اتقوا ربکم الذی خلقکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ کیوں ڈریں؟ کس سے ڈریں؟ کس طرح ڈریں؟ تو اللہ نے اس کا ترجمہ کیا، وہ رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو پتہ چلا جو لیڈر لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے نہیں، اس کے بعد جو ان کے نسلوں میں پیدا ہونے والے نسل جو ہوتے ہیں وہ ایسے عبرت حاصل کرنے والی نسل اللہ ان کو دے دیتا ہے، وہ اللہ پیدا کرنے والے سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ بچہ پیدا ہونے نہیں ہونا اچھا تھا نا، ایسا منحوس، کس اعتبار سے؟ اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اور اس کے اطوار کے اعتبار سے۔ بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو پوری کائنات میں بدنام کر دیتے ہیں، ان کے اخلاق اور ان کی عادتوں کی وجہ سے، خاندان میں بدنام، علاقے میں بدنام۔ کیوں بھائی؟ یہ اولاد کی وجہ سے۔ اور انسان کے سکون چھین لیتے ہیں، اتنا سکون چھین لیتے ہیں، آخر کار ان اولاد کی وجہ سے والدین کو زبردستی دنیا سے رخصت ہونے کا نظام بنانا پڑتا ہے، خودکشی کا نظام بنا لیتے ہیں۔ تو اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس رب سے ڈرو۔ کیوں؟ اس کے بعد بھی تمہاری نسلوں میں بچے پیدا ہوتے رہیں گے، تم اگر تقوی والے بن گئے نسلوں میں تقوی والے آئیں گے، اگر تم نڈر ہوں گے تو تمہاری نسلوں میں بھی نڈر پیدا ہوں گے۔ اور تم سب الگ الگ اولاد نہیں ہو، عام طور پر کہاں تمہاری شادی ہوئی سو نہیں پرائیوں میں، کہاں تمہاری شادی ہوئی سو نہیں اپنوں میں، کہاں تمہارے وہ عورتیں بہت پوچھتی ہیں سو کہاں تمہیں باہر سے لائے سو کی اندر سے لائے سو کی۔ تو کیا مطلب ہے؟ اندر کا تو خاندان ہے، باہر کا تو پرایا۔ نہیں اندر سے لائی سو بچی دیکھو کیسی ہے، باہر سے لائی سو کیسی ہے دیکھو، اس کے اوپر لوگ عیب لگاتے ہیں۔ ارے اندر باہر کیا ہے بھائی؟ تم سب آدم کی اولاد ہو، نکاح کا خطبہ نہیں سنے؟ تو اس میں کیا کہا گیا؟ من خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، گویا تمہاری پیدائش جو ہوئی ہے وہ ایک ہی نفس سے، ایک ہی اولاد۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام ہی سے تو ہوا پیدا ہوئی۔ تو پتہ چلا مرد کے عورتوں کی جتنی صنف کا تعلق ہے وہ مردوں سے ہے، مرد عورت الگ الگ نہیں، اللہ نے جنس تو الگ الگ بنایا لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی لیے مرد کے تابع عورت کو رہنے کو کہا، عورت کے تابع مرد کو رہنے کا نہیں ہے۔ مرد سے عورت نکلی سو تو گویا جزو بدن ہے، یوں کہا گیا مرد کے تابع عورت رہیں، عورت کے تابع مرد نہیں، کل جز کے تابع رہتا ہے، کل جز کے کل کہاں جز کے تابع رہتا ہے؟ جز کل کے تابع رہتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ عربی جو پارٹس ہیں وہ اصل سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، جو اصل ہے ان کو پارٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ مستورات اپنے مرد حضرات سے جڑے رہیں، تب جا کر ان کو کامل کہا جائے گا۔ تو یہاں کیا کہا؟ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اور اسی مرد سے اللہ نے ان کی بیوی کو بنایا، اسی لیے ان کو پھسلی کا جوڑا کہا جاتا ہے۔ کہاں سے آئے کہ انہوں، کہاں سے آئے کہ انہوں کو نہیں، بھئی وہ پھسلی کا جوڑا تھا، وہ مشرق میں تھا، یہ مغرب میں تھے، یہ شمال میں تھے، یہ جنوب میں تھے، یہ یہاں تھے وہاں تھے۔ بعض مرتبہ یہاں ڈانڈیلی میں ایک لڑکا ہے، اس کا پھسلی کا جوڑا امریکہ میں، کینیڈا میں ایک انگریز لڑکی، وہ بیچاری کا انتقال بھی ہو گیا، اللہ اسے مغفرت فرمائے۔ اس بیچارے، حالانکہ یہ میرا شاگرد، وہ معمولی میکینک،
اس کا رشتہ وہاں ہو گیا، وہ پتہ نہیں کہاں ہوا، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا، کچھ نہیں، بس کچھ تسلی کی باتیں اس نے کہیں، رشتہ ہو گیا۔ وہ بیچاری آئی امریکہ سے، یہاں انتقال ہوا اس کا یہیں ہندوستان میں، اسلام قبول کری، 2-3 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ خیر، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، پھسلی کا جوڑا کہاں ہے؟ تو اللہ نے یہاں اتقو اس لیے کہا تاکہ اس زبان کو جس وقت ہم لوگ بے رشتوں کے سلسلے میں بولے انو غیر، انو پرائے، انو ایسے جملے مت بولا کرو، تم سب آدم کے اولاد ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک بات کہنے کے بعد اگلا جو جملہ ہے کہ وہ جملہ یہ ہے واتقوا، پھر اللہ دوبارہ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ پہلے کیا تھا؟ اللہ نے ان کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتوں کو، نساء میں کثیر کا لفظ نہیں ہے، غور کیجئے، رجالا كثيرا ونساء، مردوں کو اللہ نے بہت بنایا اور عورتوں کو بھی اللہ نے بنایا۔ تو ابتدائی زمانے میں مرد حضرات کی تعداد بہت زیادہ تھی، عورتوں کی تعداد لمیٹڈ تھی، اس لیے عورتوں کی ڈیمانڈ زیادہ، بے بچی نہیں مل رہی، بچی نہیں مل رہی، بچی نہیں مل رہی، ایک زمانہ تھا۔ اور اب کیا بول رہے ہیں؟ الٹا ہو گیا، لڑکا نہیں مل رہا، لڑکا نہیں مل رہا، لڑکا نہیں مل رہا۔ قیامت کے قریب نظام الٹا ہو جائے گا۔ الٹا کیسے ہوگا؟ اس وقت کیرلا میں ایک لڑکے کو 4 لڑکیاں ہیں تعداد کے اعتبار سے، بنگال میں 3.5، ہمارے کرناٹک، تمل ناڈو وغیرہ میں 2.5، یہ سینسس لیا گیا ہے باقاعدہ۔ بمبئی میں 3، 1 کو 3، تو گویا ڈبل پہلے تھے، اب ڈبل سے زیادہ ہو لے کر ہی جا رہی ہیں۔ قیامت کے قریب جو روایتوں میں موجود ہے وہ یہ، ایک مرد کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی، 50 عورتیں ہوں گی، 50 عورتیں ہوں گی، اتنی۔ مردوں کی پیدائش کم ہو جائے گی، لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک میں اس سلسلے میں روایتیں موجود ہیں، لیکن حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پہلے مرد بہت زیادہ تھے، پھر عورتیں، اسی کے مطابق۔ بعض مفسرین کہتے ہیں عورتیں زیادہ ہو تو اسے ظاہر کرنا نہیں ہوتا، مرد کو ظاہر کر رہے، کتنے لڑکے وہ بول سکتے ہیں آپ، کتنی لڑکیاں وہ بولنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ لڑکیوں کی تعداد بھی پردے کی ہے، لڑکیوں کی تعداد بھی پردے کی چیز ہے، اسے ظاہر کرنے کی نہیں ہوتی، ورنہ شیطان دل کے اندر مکر یہ پیدا کرے گا، ارے بھئی یہاں 2 مرداں 608 عورتاں ہیں، تو یہ بھی شیطانی وساوس کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے کہا عورتوں کی تعداد بتایا مت کرو، تو اللہ نے مردوں کی تعداد بتائی، عورتوں کی تعداد نہیں بتائی، رجال کثیر و نساء۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ تو میں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ ڈر، اور وہ ڈر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے وہ آپ کے سامنے بتایا گیا۔ یہاں